میں ہوں مسلم علمی کتاب. Who created God؟ میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ 83 اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے سورۃ الواقعہ کی کافی ساری آیات جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہیں، جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی ہیں، تو وہ میں نے ڈسکس کی تھی. آج وہ آیات آ بھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب برپا ہو جائے گی وہ برپا ہونے والی یعنی قیامت، یعنی وہ بڑا واقعہ. یہ واقعہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. جب وہ بڑا واقعہ ہو جائے گا، اور اسی واقعے کی خبر دینے کے لیے سارے پیغمبر آئے، ساری کتابیں نازل ہوئیں. لیس لوقعتھا کاذبہ، جب وہ واقعہ ہو جائے گا وہ واقعہ، تو پھر کوئی جھٹلا نہیں سکے گا اس کو. پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے سچائی، اور ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے وہ تو ایک ایلوژن تھی، اصل زندگی تو آخرت کی تھی. خافضۃ الرافعہ، اور وہ واقعہ ایسا ہوگا کہ کئی لوگوں کو پست کر دے گا، کئی لوگوں کو اونچا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ پستی میں چلے جائیں گے اور کچھ جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب کے مقام جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب پوری گریویٹیشنل فورس ہی ڈسٹرب ہو جائے گی تو پہاڑ بھی ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے. یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو کتنے طاقت والے ہیں، اس کی طاقت کا آپ نے اندازہ دیکھ لیں کہ ایٹم بم بھی جب آپ نے ان کا تجربہ کرنا ہوتا ہے تو پہاڑوں کے اندر کرتے ہیں. پہاڑ اتنے بڑے ہیں، آپ چاگی کے پہاڑ وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کے اندر تجربہ ہوا ہے، وہ پہاڑ ختم نہیں ہو گیا، اتنے طاقتور. ابھی بھی جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں امریکہ کے، آپ نیشنل جغرافی پہ انہوں نے باقاعدہ پورا پروگرام دکھایا، تو وہ انہوں نے پہاڑوں کی تہوں کے اندر، وہ جو چٹیل پہاڑ ہیں پتھروں والے، ان کی تہوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کوئی ایٹم بم بھی گرا دے تو ان کے نیوکلیئر ایسٹ ڈسٹرب نہیں ہو سکتے، وہ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بکھر جائیں گے گرد بن کے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے انسانوں تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے. دنیا میں ویسے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کافر، منافق اور مؤمن. قیامت والے دن بھی 3 گروہ ہوں گے. ایک ہوں گے اعلیٰ درجے کے جنتی، سابقون الاولون، انبیاء ہو گئے، ان کے ساتھی ہو گئے، اور قیامت تک آنے والے جو آپ سمجھ لیں ایلیٹ درجے کے مسلمان ہیں، جس طرح کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ لوگ. دوسرے عام جنتی، اور تیسرے دوزخی. اب وہ تینوں گروہوں کا الگ الگ ذکر ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے انسانوں تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، اور جنات بھی اس میں شامل ہیں. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو میمانہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے برکت والے، جو جنتی لوگ ہوں گے، عام درجے کے جو جنتی ہوں گے، تم کیا جانو ان جنتیوں کا مقام. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو بدقسمت لوگ ہیں، جو دوزخی ہیں، تم کیا جانو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سب پر بازی لے گئے، اعلیٰ درجے کے جنتی، صدیقین، انبیاء اور صالحین، جو اوپر درجے کے. اولئک المقربون، وہ تو بہت بڑے مقرب بارگاہ ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا لیا؟ والسابقون السابقون. اور تیسرا گروہ جو آگے رہنے والے ہیں، وہ آگے ہی ہوں گے، وہاں بھی وہ وہاں پہ بھی آگے ہی ہوں گے. اولئک المقربون، وہ ہوں گے اللہ کے خاص مقرب. فی جنات النعیم، عیش و سرور کے باغات میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے جو لوگ گزر چکے ان میں سے، اور تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، یعنی تسی میں، ان میں سے بڑے تھوڑے ہوں گے. ثلۃ من الاولین، اولین جو شروع کے لوگ ہیں ان میں تو بہت سے ہوں گے، لیکن بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے جو تیسرے درجے کے، جو جن کا ذکر ہوا نا، جو سابقون ہیں. جنتی تو دونوں طرف آئیں گے، قرآن میں آگے آیا جائے گا. جنتی ہیں وہ جو فوت ہو چکے، ان میں سے بھی بہت ہوں گے، آنے والوں میں سے. لیکن جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں وہ تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اس وقت
زیادہ یعنی تعداد میں لوگ تھے جو اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے. اور یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے، باقی امتوں میں بھی، یعنی باقی پیغمبروں کی امتوں میں بھی جو ان کے اصحاب تھے وہ اعلیٰ درجے والے زیادہ ہوں گے، اور بعد میں ان کے فالوورز میں سے اعلیٰ درجے والے کم ہوں گے. اور یہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. علی سرر موضونہ. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان سب سے پہلے اللہ بیان کر رہا ہے. 3 گروہ بنا دیے نا، جنتی، دوزخی اور اعلیٰ درجے کے جنتی، انبیاء اور نیکوکار. پہلے اللہ تعالیٰ ان کی جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کس لیول کی جنت میں ہوں گے. علی سرر موضونہ، وہ ان پلنگوں پر ہوں گے، ان بستروں پر، تختوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد نوجوان لڑکے ایک جیسے رہنے والے وہ ان کے خدمتگار ہوں گے. یہاں پہ تو کوئی چھوٹا بچہ گھر میں پالتا ہے نا اس کام کے لیے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے گا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی کرنے پڑ جاتی ہے، پھر نواں بچہ رکھنا پڑتا ہے. وہ تھے کوئی مصیبت نہیں سر، چھوٹے بچے خدمتگار ملیں گے اور نہ تھکیں گے نہ بڑے ہوں گے کہ آپ کو شادی کی ٹینشن ہو ان کی. وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیشہ ایک جیسی عمر کے رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو وہ پیش کریں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کے نہ تو سر درد ہوگا نہ انسان مدہوش ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے پیش کریں گے جو جنتیوں کو پسند ہوں گے. یہاں تو پسند کی چیز ملتی نہیں سر، باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے جو آم ہیں باہر کے ملکوں میں کتنے مہنگے وہ بکتے ہیں. یہاں تو یعنی اس لیول کے آم ہمیں ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ باہر ذرا ان کو اچھی رقم مل جاتی ہے. تو وہاں پہ ایسی ہوں گی جو تم پسند کرو گے، وہ ہر قسم کے میوے تمہیں ملیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ رغبت کے ساتھ کھائیں گے. وَحُورٌ عِین، اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ موتیوں کی مانند ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہوں. سر ہر جنت، یہاں پہ بھی یعنی جو نیکوکار مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، اور وہاں پہ وہ عورتیں ملنی ہیں کہ جن کو جس جنتی کے لیے جو حور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس حور نے پہلا مرد جو دیکھنا ہے نا وہ اپنے خاوند کو ہی دیکھنا ہے. اچھا، اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر یہ حس بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور مرد کی طرف اٹریکٹ بھی کرے. اللہ نے اس کی پروگرامنگ یہ کی ہے کہ وہ جس کے لیے ہے نا اس کو اسی مرد میں اٹریکشن فیل ہوگی، اور اس کے لیے باقی ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہیں ہمارے لیے. کیا ایک مرد کو کسی جانور میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی، یا ایک زرافے کو جو ہے وہ ہاتھی کی فیمیل میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو یعنی جیسے سپیشیز کی ایک دوسرے میں دلچسپی نہیں ہے نا، اس لیول تک ایک سپیشیز کا ہونے کے باوجود جو حور جس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ اسی مرد کو پہلی دفعہ دیکھے گی اور مرد اس کو پہلی دفعہ دیکھے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگی. سر اس طرح کی عورتیں دنیا میں تو نہیں آپ کو مل سکتی. لہٰذا جن کی شادیاں نہیں ہوئی نا تو جنت کی اب تیاری کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ، کئی لوگ ای میل کرتے ہیں جی شادی نہیں ہو رہی، میں کہتا ہوں جنت کی تیاری کریں جی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اجر ہوگا ان کی نیکیوں کا جو دنیا میں کرتے تھے. نیکیوں کے بدلے ملنا ہے سر، یہ جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے نہیں، نیکیاں بھی ساتھ ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات. بڑی پوائنٹ کی بات ہے، گناہ والی بات تو کوئی ہوگی نہیں، کیونکہ جنت میں تو ہر چیز حلال ہی ہے. وہاں تو سونے کے کنگن بھی حلال ہیں، وہاں تو شراب بھی حلال ہے، وہاں تو ریشم بھی حلال ہے، اور کوئی کوفت والی بات بھی نہیں ہوگی. دنیا میں بعض کا کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو خام خواہ کوفت ہو جاتی ہے. جنت میں وہ کوفت بھی نہیں، ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ہر طرف سے سلام کی ندائی آ رہی ہوگی. جب بھی کوئی جنتی دوسرے کو ملے گا کہے گا السلام علیکم، سلامتی بھیج. یہ یعنی جنتیوں کا تکیہ کلام ہوگا. تو یہ دنیا میں بھی اہل جنت کا تکیہ کلام ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کو ملے. میرا مسئلہ نمبر 160 اسی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے کہ آپ نے سلام سے پہلے گفتگو کا آغاز نہیں کرنا. مجلس میں بھی آئے ہیں باہر سے السلام علیکم،
اور باقی اس کے کافی اداب ہیں، وہ الگ سے آپ لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 160 160 نمبر۔ واصحاب الیمین، اب آ جائیں جی جناب عام جو جنتی ہیں، ہمیں تو یہ بھی مل جائے تو بہت ہے، ویسے کوشش تو اوپر درجے کی کرنی چاہیے۔ عام جنتی بھی، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے ہیں ان جنتیوں کے بھی؟ فی صدر مخدود، وہ ایسے بیریوں کے پاس ہوں گے جو بے خار ہوں گے، یعنی ایسی بیریوں کے درخت ان کو ملیں گے جن بیروں، اب یہ دنیا والے بیر نہ آپ سمجھیے گا، وہ تو جنت کے بیر ہیں جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود، اور کیلوں کے گچھے، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں والے درخت۔ وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ بھی اتنا ہے کہ 100 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ آپ ساری ڈیٹیلز مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والے چیپٹر میں پڑھ لیں، اور اگر کسی کے پاس صحیح مسلم ہے نا تو مسلم شریف میں جو جنت کا چیپٹر ہے وہ اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان آخری جلد کے اندر۔ وماء مسکوب، اور پانی کے آبشار ہوں گے، وفاکہۃ کثیرہ، اور پھلوں کی بہتات ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی وہاں پہ ان کو کھانے سے روکا جائے گا کہ سارے اے رہن دو، یہ ہلے کچے نے، نہیں، اسی ٹائم پک جائیں گے اور کوئی ممانعت نہیں، جو مرضی کھائیں جتنا مرضی کھائیں۔ وفرش مرفوعہ، اور وہ بھی ہوں گے اونچے اونچے بستروں پر، پلنگوں پر۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ایسی بیویاں جن کو ہم نے حیرت انگیز طور پر جوان کیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، اور ان کو کنواریاں بنایا ہے۔ وہ کنواری عورتیں صرف انہی مردوں کے لیے ہوں گی جو جنتی ہوں گی۔ عربا اترابا، اور وہ پیار کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کموڈٹی ہوگی، نہ 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 سر، آپ جنت کی حور میں جو اٹریکشن فیل کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس حور کو آپ کے اندر اٹریکشن ہوگی، کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ جنتی حور آپ میں بھی اس سے زیادہ اٹریکشن فیل کر رہی ہوگی جتنی آپ اس کے اندر، تو وہ اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ہوگی دانے ہاتھ والوں کے لیے، اہل جنت کے لیے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور یہ والے جنتی تو بہت سے ہوں گے جو گزر چکے ان میں سے بھی، اور آنے والے جو قیامت تک لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت۔ وہ تو سر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آپ سے نے فرمایا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی، کہ جنت کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں، سب سے زیادہ یہ امت جنت میں جائے گی، اور اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی یعنی معجزہ دیا تھا، اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے، اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ فالوور میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، قرآن وحی کا معجزہ۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اب آ جائیں جناب تیسرے نمبر پہ دوزخیوں کا ذکر، اور دوزخ والے اور کیا حال ہوگا ان دوزخیوں کا۔ فی سموم و حمیم، وہ بد نصیب جھلستی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ وظل من یحموم، اور ان پہ بھی سایہ ہوگا لیکن سیاہ دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، اور وہ دھواں ایسا ہوگا کہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی ان کو آرام پہنچائے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں تو بڑے خوشحال تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں نا، جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 120 دیکھ لیں، اہل ایمان کی 12 صفات، جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے، اور ایک اہل ایمان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اہل ایمان کے اندر کہ وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ یہ صورت میں مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور ان کا یہ حال تھا کہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، کیا دوبارہ سے زندہ ہوں گے؟ ایک تو ہے نا صراحتاً آخرت کا انکار کرنا،
ایک یہ ہے کہ اعمال سے ایسے لگ رہا ہو جس طرح ہمارے اکثر مسلمان ایسے ہی اعمال کر رہے ہیں کہ گویا انہوں نے مرنا نہیں، اس لیے جب کسی کو آر دلانی ہوتی ہے کہتے ہیں یار تو مرنا نہیں، تو قبر نہیں جانا، تو عمل تو اس طرح ہی کر رہا ہے کہ تجھے مر کے اللہ کے پاس پیش نہیں ہونا۔ تو چاہے کوئی آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اگر وہ کرتوت ایسے کر رہا ہے نا کہ گویا کہ وہ آخرت کو نہیں مان رہا، وہ اس میں شامل ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہندو سکھ عیسائیوں کے بارے میں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرما دیجئے بے شک تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ، سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اس مقررہ وقت پر جس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں حکماً کھلایا جائے گا اس زقوم کے کڑوے درخت سے، فمالئون منھا البطون، پس تم بھرو گے مجبوراً اپنے پیٹوں کو بھوک کی وجہ سے، اور اس کے بعد پیاس لگے گی، فشاربون علیہ من الحمیم، تو تمہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اچھا اب انسان کو پتا تو ہوگا یہ گرم پانی ہے، یہ تو پیتے ہی میں جل جاؤں گا، لیکن پیاس کا غلبہ اتنا ہوگا کہ مجبوراً وہ گرم بھی پیے گا، اور اس کی کھال چہرے کی لٹک کے قرآن پاک میں ہی آتا ہے برتن میں گر جائے گی، آنتڑیاں جل جائیں گی، والعیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فشاربون شرب الہیم، اور تم ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا ہوا اونٹ پیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اونٹ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے۔ تو لوگ پرانے زمانے میں ریگستان کا سفر کرتے تھے، اونٹ جیسا تو سر کوئی جانور ہی نہیں ہے، یہ ایک یونیک جانور اللہ نے بنایا ہے جو 1 مہینے تک چلتا ہے بغیر پانی کے۔ اونٹ کے علاوہ کسی جانور پہ آپ ریگستان میں سفر نہیں کر سکتے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ یعنی ظاہرہ ریگستان تو آپ کو اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو پانی تو بڑی دیر کے بعد آتا تھا، تو پھر جب وہ پیاسا اونٹ 1 مہینے کا پیاسا اونٹ جیسے پانی پیتا ہے تو اللہ نے وہ مثال بیان کی۔ یہ تو سر جس کو اونٹ کا پتہ ہے اور جو عرب کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح وہ مجبوراً گرم پانی پیئیں گے۔ دوست کی ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن۔ یہ اللہ تعالیٰ تنزن بات کر رہا ہے، ٹونٹ کے طور پہ۔ اللہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسان غور کر، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا تو تو قیامت کا منکر ہو گیا۔ افرأیتم ما تمنون، سر یہ اب وہ دلائل ہیں جو میں نے ہو کریٹڈ گاڈ والے لیکچر میں کور کیے تھے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اس انداز میں آئی ہیں جو پورے قرآن میں ایسے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایگزسٹنس کے اوپر دلائل دے رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، تو اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تو نے قیامت کے دن کا ہی منکر ہو گیا کہ میں جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا کہ میں تجھے دوبارہ نہیں زندہ کر سکوں گا۔ تو اب سن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا اور تو قیامت کا منکر ہو گیا، تصدیق کیوں نہیں کرتا قیامت کے دن کی؟ افرأیتم ما تمنون، بتاؤ جو تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس قطرے کو انسان بنا کر ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ کسی باپ کو تو پتہ نہیں۔ بل انت یا رب، بلکہ اے رب تو ہی کرتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، علی ان نبدل امثالکم، تمہاری مثل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کئی ایک تشریحات کی گئی ہیں، میں آسان فہم سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حائل ہیں، موت کو ہم نے جو ہے وہ تمہارے درمیان ایک وقفہ بنا دیا، یعنی ایک تم نے دنیا کی زندگی گزاری، اس کے بعد ایک موت کا وقفہ اور پھر آخرت کی زندگی، یہ ہم ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ کانسٹنٹ ہے، ہم بدل رہے ہیں، ہماری سوچ ہماری روح نہیں بدلی لیکن ہمارا جسم بدل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہاری نافرمانیوں کے سبب تمہیں تباہ و برباد کر کے کوئی نئی مخلوق آباد کر دے، اگر اس کا مقصد یہی ہو کہ زبردستی تمہیں جو ہے وہ تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، انسان کا شعور تو اسی طریقے سے پیرلل میں ساتھ چلتا ہے، یعنی ہم جب اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ جی میں بچپن میں فلاں جگہ گیا، جب آپ بچپن میں کوئی کام کر رہے تھے کیا آپ کی شکل، چہرہ، جسم یہی تھا؟ وہ تو ہر لمحے نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں۔
بچپن کچھ اور تھا، جوانی اور بڑھاپا اور. آپ تصویریں سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا سے کیا انسان بن جاتا ہے. دنیا میں بھی آپ کا جسم بدلتا رہتا ہے لیکن شعور تو کانسٹنٹ ہی رہتا ہے نا. اس طرح مرنے کے بعد ہمیں نیا جسم دیا جائے گا، شعور یہی چل رہا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنت میں ایک اور جسم دیا جائے گا لیکن وہ ہم ہی ہوں گے. اور اب اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، موت کے بعد جو آخرت کی جتنی زندگی ہے نا، وہ سب کی سب ہمیں اسی طریقے سے یاد رہے گی. جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اصحاب الاعراف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں سب لوگ جان رہے. جس طرح ابھی اگر میں کہوں کہ میری شیر خارگی کی عمر جب میں 1 سال کا تھا تو اس وقت میں کیا کرتا تھا مجھے نہیں یاد، لیکن جیسے میں شعور کی عمر کو پہنچا، یعنی میٹرک کی عمر کو، تو اس وقت کے واقعات مجھے یاد ہیں. پھر اب یہ یعنی 40+ ایج ہوئی، اب کے واقعات یاد ہیں. تو مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ والی زندگی یاد رہے گی. ابھی تو ہمیں اپنے بچپن کی زندگی یاد نہیں، اب شعور ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہ موت ایک وقفہ ہے، اس کے بعد نیا شعور شروع ہو جائے گا. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اگر ہم چاہیں تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں اور تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. یعنی کتا بنا سکتے ہیں تمہیں، خنزیر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس رب نے تمہیں ایک بے قدر منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، وہ تمہیں گلے سڑے ہوئے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر کے مکمل انسان نہیں بنا سکتا؟ افرائیتم ما تحرثون. بھلا تم نے کبھی غور کیا کہ جو تم کھیتی بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس دانے کو اگا کے تم بڑا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ ہائے 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 سر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کسان تو بکھیر کے چلا جاتا ہے اور وہ ایسے اوپر سے ہی وہ پھینک رہے ہوتے ہیں بیج. اگر ایک ایک بیج کو اندر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے. ایک بے قدر بیج جو ہے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون نکال رہا ہے اسے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہیں تو ساری کھیتی کو چورا چورا ہی بنا دیں اور تم کفے افسوس ہی کرتے رہو. یعنی تم بو کے گئے ہو، پانی بھی ڈالا ہے، کچھ نکلے ہی نہ، گارے سارے کا سارا چورا ہی اس میں سے نکلے. تم کیا کر سکتے ہو؟ خدا کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ انا لمغرمون. اور پھر تم کو ہائے، ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے. یعنی اتنی محنت کی تھی، آؤٹ پٹ زیرو. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب رہ گئے. افرائیتم الماء الذی تشربون. کیا تم نے غور کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سر صرف پانی ختم ہو جائے نا تو دنیا سے ساری زندگی ختم ہو جائے، اور کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا. اگر ہم چاہیں تو پانی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے نا. اگر چھوٹا سا کام کر دیں کہ اس پانی کو ہم کھاری بنا دیں، سخت کڑوا نمکین، تو پھر بھی تمہارے قابل تو نہیں رہے گا. سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، عام بندوں کو نہیں پتا. ادھر نا سمندر میں جو کشتیوں میں بیچارے تو وہ کئی پیاس سے ہی مر جاتے ہیں. تو لوگ مجھے اگلے دن بچہ ہی پوچھ رہا تھا کہ بابا پانی کیوں نہیں سمندر کا پی لیتے؟ میں نے کہا سمندر کا پانی پی کے تو موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو نمکین ہوتا ہے، وہ تو کاٹ دیتا ہے ہر چیز کو. پینے والا پانی تو نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو نمکین بنا دیں تو وہ تمہارا پانی بھی کام کا نہ رہے. فلولا تشکرون. تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون. کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ سر اس درخت کے اندر جو اللہ نے آگ رکھ دی ہے، ایک تو خاص عرب کے علاقے میں درخت پایا جاتا ہے نا جس کے پتوں کو رگڑے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. ہر درخت کے اندر پوٹینشلی آگ موجود ہے. آپ دیکھیں جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc²، کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تک سائنس صرف یا ہم فزیکل فینومینا سے میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکیں، انرجی کبھی میس میں نہیں کنورٹ ہوئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس میں سے آگ نکلے، وہ ہیٹ، اس آگ سے دوبارہ لکڑی بنی ہے کبھی؟ لیکن سائنس کہتی ہے یہ پاسبل ہے، یہ ریورسیبل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا ہوا. سر روزانہ جو ہے وہ جناب ملینز آف ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے. دیکھیں نا، اس روشنی سے ہی پتے جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور ایک بیج بوتے ہیں اور اتنی بڑی لکڑی بن جاتی ہے. تو اللہ تمہارا یہ لکڑی تم نے پیدا کی، ہم نے.
اس پہ آپ مسئلہ 83B میرا دیکھیں، اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو انہی آیات کو کور کیا تھا. آج میں صرف سرسری کور کر رہا ہوں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے. یعنی ان درختوں کے اندر یہ نصیحت ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں، مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ آگ دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ کوئی چیز پکا کے کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے. آگ زحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اے نبی تسبیح کیجئے اپنے رب کے عظیم نام کی جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں. بلیک ہولز، یہ آج سائنس بتا رہی ہے سر، اور اللہ نے اس کا اشارہ بھی اس میں دے دیا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھ سکو تو ہم نے بہت بڑی قسم یاد کی ہے. ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے. بلیک ہولز تو اب آ کے دریافت ہوئے ہیں نا، جن میں پوری پوری گلیکسیز غائب ہو جاتی ہیں. تو اللہ ہمارا ہے کہ وہ جہاں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ان بلیک ہولز کی قسم مراد یہ ان کے کریٹر کی قسم، پیدا کرنے والے. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے. فی کتاب مکنون، جو اس لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ فرشتے. یعنی کافر کہتے تھے یہ جنات کا اثر ہے نبی علیہ السلام پہ، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جنات نے اتارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تو پاکیزہ فرشتے جاتے ہیں. اسی کی وہ غلط ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا جی، بغیر وضو کے قرآن کو نہ چھوئیں. وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا بغیر وضو کا شخص قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ایک ہے کیا نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں. اس میں نے ٹیکنیکل بحث سے کیا، آج میں سکپ کر رہا ہوں. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس کی بے پایاں برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو. ہونا تو چاہیے تھا یہ اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، تم خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے، چاہیے کہ تم خدا کو جھٹلا رہے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ، پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب ایک بندہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو روح دوبارہ ڈال دو نا اس میں. ہائے ہائے ہائے، تو اسی پاویں کہندے نے شیخ عبد القادر جیلانی نے انج کر کے روح کڈی پھر پا چھڑی، مردہ زندہ کر لیا. او کہانی ہے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی اپنی نہیں روح روک سکتے تھے، اور کسی دی کے روکن گے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب تم نزع کے عالم میں ایک مردے کے پاس بیٹھے ہوتے ہو اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ڈال دیتے دوبارہ. اب جس نے قرآن نہیں پڑھا گا اس کو تو وہ کہانیاں بڑی اچھی لگیں گی، سبحان اللہ کہے گا نا. ہم سنیں گے تو ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کیوں نہیں لٹا دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. ہائے ہائے ہائے، ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اور ظاہر ہے موت کے وقت تو واقعی سب کچھ نظر آ جاتا ہے نا. انسان کو جو اہل جنت ہیں ان کو جنتی فرشتے نظر آتے ہیں. وہ آپ میرا عذاب قبر والا مسئلہ 117A اور B دیکھیں، اس کا جو B پورشن میں نے 17 حدیث کے ایک نیک بندے کی روح جب نکلتی ہے کس طرح فرشتے آ کے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو تو وہیں پتہ چل جاتا ہے سر. اور جو اہل جہنم میں سے اس کے ساتھ اس وقت کیا ہوتا ہے. تو واقعی اس کو جب فرشتے نظر آتے ہیں تو گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے، اس کی قدرتیں جو چھپی ہوئی تھی اس کے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے بھی زیادہ مردے کے قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم مرنے والے کی روح کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو. اگر تم سمجھتے ہو تم ہی عالی نال ہو اور تم اتنے متکبر ہو تو اس مرنے والے، یعنی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ آپ ضرور دیکھیں. اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے، اس میں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ اگر انسان کو موت نہ آئے
سب سے بڑی چیز، پھر خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا. اور اگر انسان کو کوئی پریشانی نہ آئے، خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتی. یہ دو چیزیں اگر آپ کو عطا کر دی جائیں، اور پریشانی میں آپ تیسری چیز کر لیں، بڑھاپا یا یہ تنگ دستی، سب کچھ، اگر آپ ہمیشہ خوشحال رہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں تو سر خدا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موت ہی ایک تلوار لٹکائی ہے. اللہ تو ہمارے زندہ کر کے بتاؤ نا، اب یہ مر کے تو ہمارے پاس آیا تو ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ کریں گے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب وہ مرنے والا اگر تو ہوا اللہ کے نیک بندوں میں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے تو پھر خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر مرنے والا ہوا اصحاب یمین میں سے، یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں، نیکوکار ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے نبی آپ پر سلام ہو ان جنتیوں کا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک پروٹوکول دیا ہے اس آیت کے اندر کہ اہل جنت کا سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر، یعنی آپ ظاہر جنت کے دولہا ہیں نا جی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ مرنے والا ہوا گناہگار، گمراہ، جھٹلانے والا، المکذبین الضالین، رائے حق سے بھٹکنے والا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی پھر مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا. سر یہ ہے بات، آخرت کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے. اسی لیے دیکھیں قرآن کے سٹارٹ میں آیا ہے اللہ پر ایمان، لیکن آخرت کا جب ذکر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین ہوگا تو انسان کا قبلہ درست ہوگا. تو اللہ تمہارا یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہوں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی علیہ السلام پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے. الحمدللہ ہماری سورۃ الواقعہ بھی مکمل ہوئی. انشاءاللہ